حسبي ربي न्यू इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हाजी एजाज मदनी चैनल को सब्सक्राइब करें। غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم سب غریبوں کے غم گسار سیدی ذی وقار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بہت ہی مقدس کلمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک کلمہ عطا فرمایا، جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھ کر انسان مسلمان بنتا ہے۔ اس کلمے کے دو جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، ایک ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطلب کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک پورا کلمہ ہو گیا۔ اب جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی اقرار کر لیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کا اقرار دل سے بھی کر لیتا ہے اور زبان سے بھی کر لیتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار زبان سے بھی کر لیتا ہے اور دل سے بھی کر لیتا ہے، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سی آیتیں بیان ہوئیں۔ اگرچہ یہ آیت مختلف اوقات میں نازل ہوئی، لیکن ان کے نزول کلمات صرف اللہ کی توحید ہے، جس سے کلمہ طیبہ کی اہمیت اور فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ وہ آیت حسب ذیل ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جس کا مطلب ہے کہ اور تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بڑی رحمت والا ہے۔ وہ خدائی میں اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، نہ اس کے جیسا کوئی ہے نہ اس کی طرح کوئی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، اور وہی رحیم ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ جسے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مقدس میں اسی کلمے سے متعلق ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 255،
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کا مطلب ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ خود زندہ اور دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ ساری مخلوق کا وہی اللہ ہے، اور اس کے معبود ہونے کی برتری اور عظمت اس میں سے کہ وہ خود زندہ ہے اور کبھی موت نہیں آئے گی، بلکہ دوسرے کو قائم رکھنے والا ہے۔ پس تمام دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز ہے، اس لیے ان کے اوصاف کی بنا پر صرف اسی کی ہی عبادت کی جائے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 3 سورۃ العمران آیت نمبر 2، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کا مطلب ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے۔ یہ سورت آل عمران کی پہلی اور دوسری آیت ہے، یعنی اس سورت کا آغاز کلمہ ہی کی تصدیق سے ہوتا ہے۔ اللہ جس نے قرآن کو نازل کیا اصل میں معبود صادق ہے، اس لیے صرف کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پوجا کی جائے، اسے کی عبادت کی جائے۔ یعنی اس آیت میں بھی صفت حی القیوم کی بنا پر یہ دعوت دی گئی کہ کلمہ توحید پر ایمان لاؤ، صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ اس دنیا میں لوگ ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں، ہزاروں مذہب کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر جگہ قرآن مقدس میں ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی قرآن مقدس میں پارہ نمبر 3 سورۃ العمران آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے گواہی دے دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ملائکہ یعنی فرشتے اہل علم کی بھی انصاف قائم کرنے کے لیے یہی گواہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک وہی عبادت کرنے کے لائق ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی اسی قرآن مقدس میں پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے اسی کلمے کے متعلق، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اسی کلمے کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے ہزاروں دفعہ لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کلمے کو پڑھنے کے لیے اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ وہ غالب ہے، حکمت ہے، جان جاؤ اس کے سوا کوئی عبادت نہ کی جائے، اس کے سوا کوئی عبادت کرنے نہ لگ جاؤ، یعنی اللہ کو معبود تسلیم کرنے کی ایک وجہ جواز اس کے غلبہ اور حکمت ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غالب قوت نہیں رکھتا ہے، پھر اس کی صفت غلبیہ کی بنا پر اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ وہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، جس کا مطلب ہے کہ ایسے کلمہ کی طرف آؤ۔ یہ آیت پورے دنیا کے مذاہب والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب کر کے فرماتا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو، جو لوگ
الگ الگ خداؤں کو مانتے ہیں، جو لوگ دوسرے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ دوسرے خداؤں کو اپنا خدا مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ آؤ اس کلمے کی طرف جمع ہو جاؤ، اس کلمے کی طرف جمع ہو جاؤ جو تم میں سے یکساں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کو کسی کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنا لے۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ آیت یہودی اور نصرانیوں کو اس لیے بتایا گیا کہ اس کلمے کی طرف آؤ، یعنی اس کا مقصد کہ اس کلمے کی طرف آؤ کہ جس کے لیے مسلمانوں اور دوسرے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ ٹھہرایا جائے، اور صرف ایک ہی خدا کی عبادت کی جائے۔ ابھی قرآن مقدس کا تیسرا پارہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے بار اس قرآن مقدس میں، یعنی پہلے پارے سے لے کر تیسرے پارے تک کتنی بار لوگوں کو دعوت دے دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، کسی دوسرے کو خدا نہ بنا لینا، اس لیے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مقدس میں پھر ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 87 میں، اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی بندگی نہیں کی جائے، اور وہ صرف تمہیں قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں، یعنی قیامت آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کلمے کا دعویٰ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معبود ہونا بالکل حق ہے، اور یہ سچ ہے، کیونکہ اس کے دعوے کی حقیقت یعنی قیامت کے روز معلوم ہوگی کہ جس دن انصاف اور جزا اور سزا دی جائے گی، سزا اور جزا کا دن ہوگا، قیامت قائم کی جائے گی۔ مزید یہ کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، سب سے بڑھ کر حق اور سچ ہے، اس لیے اس کلمے کا برحق ہے، یعنی یہ کلمہ جو ہے برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر قرآن مقدس میں پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 73 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، جس کا ترجمہ ہے، اس آیت میں ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو 3 خداؤں کے قائل تھے، 3 خداؤں کے ماننے والے لوگ تھے، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کو ان خداؤں میں سے تیسرا خدا تصور کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی کافر تھے، کیونکہ اللہ تو واحد ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں۔ مطلب یہ کہ ہر قسم کے گمراہوں، جیسے گمراہوں کی گمراہیوں کے لوگ کو ایک ہی کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت دی گئی، تاکہ وہ راہ راست پر واپس آ جائیں۔ وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر 7ویں پارے میں سورۃ الانعام آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے، اسی کلمہ کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، جس کا مطلب کہ تم فرما دو، اے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی تم فرما دو، بتلا دو کہ اگر اللہ تمہارے کان یعنی تمہارے کان، تمہاری سماعت، تمہاری سننے کی طاقت، اور تمہاری آنکھ، تمہارے آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت
یہ سب چھین لے۔ جو تم سنتے ہو وہ طاقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے چھین لے، اور جس طاقت سے تم دیکھتے ہو وہ آنکھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے چھین لے، اور تمہارے دلوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہر لگا دے۔ تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں یہ چیزیں دلائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے کہ جو ان چیزوں کو تمہیں واپس دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے لوگوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہاری سماعت بصارت کو سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو پھر اس کے علاوہ کون ہوگا جو تمہاری سماعت اور بصارت کو واپس لوٹائے گا، اور تمہارے دلوں کو مہر ختم کر کے لا محالہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، پھر ایک خدا کو ماننے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔